السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام 365 میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کے فقہی مسائل اور ان کے حل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے متعلق کچھ اہم مسائل کا تذکرہ کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا زکوٰۃ دیتے ہوئے جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے یا نہیں؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ اگر مستحق زکوٰۃ کنفرم ہے، جو زکوٰۃ لینے والا ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے یا نہیں۔ اگرچہ وہ اس کو ہدیہ گفٹ سمجھ رہا ہو، اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ لیکن اگر مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں اس میں شبہ ہے، کنفرم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینے والے کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کیونکہ اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوگا تو وہ لینے سے انکار کر دے گا۔ آج کا دوسرا مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق، کیا قرضہ معاف کر دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر ایک دکاندار نے لوگوں کو قرضے پر مال دیا ہوا ہے، یا ویسے ہی کسی شخص نے دوسرے شخص کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ جانتا ہے کہ مقروض مستحق زکوٰۃ ہے، تو وہ اگر اپنی زکوٰۃ معاف کر دے، تو وہ اگر اپنا قرضہ معاف کر دے اور یہ نیت کر لے کہ میرے زکوٰۃ کے پیسے ادا ہو گئے، تو کیا ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو اس کا شرعی جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بالکل مقروض کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور بہت اچھا مصرف ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اس لیے زکوٰۃ جب ہی ادا ہوگی کہ باقاعدہ اس کو پیسے دیے جائیں اور پھر اس سے جو اپنا قرض تھا وہ وصول کر لیا جائے۔ یا اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ اپنا مال اس کو زکوٰۃ کی مد میں دے سکتا ہے۔ آج کا تیسرا مسئلہ، کیا زکوٰۃ میں استعمال شدہ چیزیں دے سکتے ہیں؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ اگر ایسی اشیاء ہیں جن کی مارکیٹ ویلیو ہے اور ان کی قیمت لگتی ہے، پرانا فرنیچر ہے، پرانے کپڑے ہیں، پرانے برتن ہیں، لیکن ان کی قیمت ضرور لگتی ہو مارکیٹ کے اندر، تو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہم فقیر کو مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے اندر نئی چیزیں دینے سے ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ہاں، مستحب ضرور ہے، افضل ضرور ہے کہ اچھی سے اچھی اللہ کے نام پر دی جائے، لیکن فریضہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گا اگر استعمال شدہ اشیاء بھی زکوٰۃ کی مد میں دی جائیں۔ آج کا چوتھا مسئلہ، کیا رہائشی پلاٹ پر زکوٰۃ ہے؟ مثلاً ایک شخص نے پلاٹ خریدتے ہوئے نیت کی کہ میں اس میں رہوں گا، اور ایک اور نیت بھی اس کے ساتھ ہے کہ اگر اچھے پیسے مل گئے تو میں اس کو بیچ دوں گا۔ ایسا مسئلہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ دو نیتیں کی تھیں۔ اگر ایک ہی نیت کی ہے تو مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ایک شخص نے یہ نیت کی ہے کہ میں یہ بیچنے کے لیے لے رہا ہوں تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، ایک شخص نے یہ نیت کی ہے کہ میں رہنے کی نیت سے لے رہا ہوں تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن ایک شخص کی نیت یہ ہے کہ میں یہ رہائش کے لیے لے رہا ہوں، لیکن اگر بیچ میں مجھے پاس اچھے دام مل گئے، مارکیٹ اچھی اٹھ گئی تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو خوب سمجھ لیجئے، جو اس کی پہلی نیت ہے کہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کے اندر رہوں گا، اور جو دوسری نیت ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کیا ایک ہی شخص کو جو مستحق زکوٰۃ ہو یکمشت پوری رقم زکوٰۃ کی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ اگر اتنی رقم ہے زکوٰۃ کی بنتی ہے کہ اگر ہم مستحق کو زکوٰۃ کو دیتے ہیں وہ خود ہی کہیں صاحب نصاب نہ بن جائے۔ یعنی مثال کے طور پر آج کل نصاب 1,00,000 روپے ہے اور زکوٰۃ آپ نے اپنی 1,00,000 1,50,000 روپے نکالنی ہے، تو ایک شخص کو اگر آپ 1,50,000 روپے ایک ساتھ دے دیں گے تو وہ خود صاحب نصاب نہ بن جائے، اس لیے اس کو توڑ توڑ کر کچھ پیسے زکوٰۃ کے دے دیے جائیں، پھر وہ خرچ کر دے، پھر دے دیں، یا پھر ایسا ہو کہ وہ عیالدار ہو، اس کے بیوی بچے ہوں اور وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہو، تو ان سب پر تقسیم کر کے دے دی جائے کہ کچھ کو 50,000، کچھ کو 40,000، کچھ کو 30,000، اس طرح اس گھر کے اندر 1,00,000 1,50,000 2,00,000 روپے پہنچ جائیں گے، لیکن صرف ایک شخص کو پورے نصاب کا مالک نہ ہو جائے، کہیں وہ کہیں اس پر ہی زکوٰۃ نہ آ جائے، تو اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔
کیا زکوٰۃ حقیقی رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، اسی طریقے سے داماد ہے، ان لوگوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ اصول و فروع یعنی اپنے والدین، اسی طریقے سے میاں بیوی اور اولاد اور پوتے بیٹے بیٹیاں، اور اصول کے اندر والدین دادا دادی، ان لوگوں کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں اور جتنے قریب ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ 2 ثواب حدیث میں آئے ہیں، ایک صلہ رحمی کا، ایک زکوٰۃ کا۔ تو جو بہن بھائی ہیں اور دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا نہ صرف ادا ہو جائے گی بلکہ اور زیادہ ثواب ملے گا، بشرط ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں۔ ایک اور زکوٰۃ سے متعلق اہم مسئلہ جو اکثر خواتین کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے پاس نقد نہیں ہوتا، کیش نہیں ہوتا، لیکن سونا چاندی وغیرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سال پورا ہونے پر ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو وہ اس صورت میں کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ تو ہر حال میں ان پر واجب ہے اور اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر کیش نہیں ہے تو سونا چاندی کو کاٹ کر اس میں سے جو پیسے، اس کو بیچ کر جو پیسے بنتے ہیں زکوٰۃ کے، وہ ادا کرنے ہوں گے۔ تو ایسے چاہے خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں جن پر زکوٰۃ واجب ہے کیش، سونا چاندی، مال تجارت کی وجہ سے، اور اس وقت ان کے پاس اگرچہ کیش نہ ہو تو زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی ہوگی، چاہے کوئی مال بیچ کر ادا کرنی پڑے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ سارے مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اگر اس ٹاپک سے متعلق آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں مینشن کریں تاکہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر ان کا تذکرہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے روزمرہ کے مسائل ہم تک پہنچ سکیں اور ہم صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کر سکیں تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔